بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ دو دعاؤں کا ذکر کرنے والا ہوں، ایک جو قوما کے اندر پڑھی جاتی ہے، دوسرا جلسے کے اندر۔ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، تو دوستو اس کو مزید بڑھا کر ربنا ولک الحمد پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا اس طریقے سے مزید بڑھا کر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی السماوات والارض، یہ اس طریقے سے دعائیں جو قوما ہے یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسری دعا جو سجدے کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یعنی عام طور پہ ہم نے جو یاد کیا ہوا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد دوسری تسبیح یہ بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ جب یہ بندہ سجدہ کر لے گا یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لے جب امام کے ساتھ ہو، یا اس طریقے سے اکیلے میں ہو تو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ 15 مرتبہ تک بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ اپنے سجدے کو طویل اور سکون حاصل کرنے کے لیے تسبیح کو زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد جب سجدے سے بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت کیا پڑھنی ہے، تو مختصر 2 الفاظ بھی ہیں اور تھوڑی سی اتنی لمبی نہیں ہے، مختصر سی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی وارحمنی، کوئی اس طرح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے اللہم اغفر لی ذنبی وارحمنی، یا اس طرح کا پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بخشش عطا فرما، وارحمنی اور مجھے پر رحم فرما، واجبرنی اور مجھے نقصان سے حفاظت فرما، وارفعنی اور مجھے بلند فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت پہ رکھ، وعافنی اور میری عافیت فرما، وارزقنی اور مجھے روزی عطا فرما۔ تو کیسی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر سکھائی ہیں امت کے فائدے کے لیے۔ تو میرے دوستو بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔